صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ سال بھر جادو سے حفاظت۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر، یعنی جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ شب برات اور قبروں کی زیارت۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ پیارے دوستو، الحمدللہ عز و جل شب برات جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر 100 کروڑ افسوس مسلمانوں کی ایک تعداد آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتی اور خوب پٹاخے وغیرہ چھوڑ کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اپنی مختصر کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں، اس رات کو گناہوں میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ شب برات میں آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں کے اندر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اسلامی زندگی میں ہے کہ مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے، اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ سے اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ نیز اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا۔ خدا عز و جل کے لیے اس بےہودہ اور حرام کام سے بچو۔ اپنے بچوں اور قرابت داروں کو روکو۔ جہاں آوارہ بچے یہ کھیل کھیل رہے ہوں وہاں تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہ جاؤ۔
آتش بازی کا چھوڑنا بلا شک اسراف اور فضول خرچی ہے، لہذا اس کا ناجائز و حرام ہونا اور اسی طرح آتش بازی کا بنانا اور بیچنا خریدنا سب شرعاً ممنوع ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک رات میں اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور خصوصاً اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم 14 شعبان کا بھی اور 15 شعبان کا بھی روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، نہیں تو کم سے کم 15 شعبان کا روزہ ہر مسلمان کو ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارا چینل جس کا نام ہے نور اسلام، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ،